حماد حسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائے گا جو میں نے ابھی بات کی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واضح الائنس بن رہا ہے اس خطے میں, اور اس میں اسرائیل, امریکہ, یو اے ای ایک طرف ہیں, انڈیا, اور باقی عرب ممالک اور پاکستان اور ایران ایک طرف ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو سچویشن ہے آنے والے وقت میں آپ اس کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ابصار صاحب. دیکھیں اس میں آپ نے امریکہ کو ایڈ کیا تو میں اس سے متفق کسی جزوی طور پر نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے بہت سارے مفادات ایک جیسے ہیں اور ایک طویل عرصے سے یہ الائنس اور یہ کوارڈینیشن. امریکہ کو فی الحال آپ لیکن بائی اسٹینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈ بائی کرنا. اسٹینڈ بائی نہیں, وہ جو کھڑے ہوتے ہیں سائڈ پہ, آپ وہ کریں. اچھا, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, اسرائیل کو دیکھیں اور یو اے ای کو دیکھیں, تو یو اے ای کبھی مسلم ممالک کے ساتھ, یعنی خصوصاً پاکستان اور ان ممالک, یعنی ابھی سوڈان کے اندر جو ان کا کردار تھا اور وہاں غریب سوڈانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ تو انہوں نے کھلے عام میڈیا پہ کہا بھی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. ایک تو وہ بات ہے, لیکن ان کا سب سے بڑا غصہ جو ہے وہ گوادر پہ ہے. یعنی وہ میں اس پہ آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے اتحاد کیا ہے اور اس وقت, اور ایران کے ساتھ جنگ, حالت جنگ ہے یو اے کی, اس میں انڈیا ایران کو قربان کر دے گا یو اے کے لیے؟ دیکھیں انڈیا تو آلریڈی ایران سے بہت دور چلا گیا ہے. لیکن ابھی عباس عراقچی انڈیا پہنچے ہوئے تھے. انڈیا پہنچے ہوئے تھے, لیکن جو روایتی رشتہ تھا اس میں ایک واضح دراڑ نمایاں ہے. ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے دورے ہوتے رہتے ہیں, یعنی انڈیا تو ہر اس مسلم ممالک کو قریب بلاتا ہے یا اس کو دعوت دے دیتا ہے جو پاکستان کا ہمسایہ ہے. انہوں نے تو طالبان رجیم والوں کو بھی بلایا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایران اور یو اے کے درمیان جو اختلافات ہیں انڈیا اس میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس کا فائدہ اس شکل میں اٹھا رہا ہے جس کا نقصان زیادہ تر پاکستان کو معاشی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے. آپ کے خیال میں اسرائیل اور انڈیا مسلم ممالک میں جو اختلافات ہیں ان کو وسیع کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو وسیع بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. انڈیا کے اپنے مفادات ہیں, اسرائیل کے اپنے مفادات ہیں, اور وہ سارے مفادات مل کر یو اے ای میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹیپو صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ نے ابھی تجزیہ سنا ہے حماد صاحب کا, آپ کے خیال میں یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں بڑی سچویشن تیزی سے بدل رہی ہے, اب جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی لیکن نئے اتحادی بیچ میں بن رہے ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے پاکستان میں مولانا ادریس شہید ہوئے, پشاور میں ان پہ 400 میں حملہ ہوا, بنو کا واقعہ ہوا, باجوڑ کا واقعہ ہوا, لکی مروت کا ہوا, دہشت گردی کے ایک دم سے واقعات بڑے بلوچستان میں بھی ہوئے. تو کیا آپ کو اس میں کوئی ربط نظر آتا ہے؟ ابصار صاحب بالکل, یہ جو یعنی جو پراکسیز ہیں, عام پراکسیز, تو مجھے لگ رہا ہے وہ پچھلی دفعہ بھی آپ کے شو میں کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی, تو وہ ان کا استعمال زیادہ ہوگا, وہ پورے ریجن میں ہوگا. وہ ایران کے خلاف بھی وہ معاملات ہو سکتے ہیں, وہاں پہ آلریڈی کچھ تنظیمیں ہیں, پاکستان میں تو آلریڈی یہ معاملات چل رہے ہیں, اور خطے کے اور ممالک بھی, یعنی جو سعودی عرب کی آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے مین لینڈ سعودی عربیہ میں ان کے خلاف کچھ نہ ہو, لیکن ان کے جہاں پہ انٹرسٹ ہے ان کے, یعنی افریقہ میں, یمن وغیرہ میں, ان کے خلاف بھی حملے زیادہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو ایکچول وار سے, یعنی ایران جنگ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ٹریڈیشنل جنگ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. انڈیا کو تو سب سے زیادہ ریئلائزیشن ہے پاکستان نے انڈیا کا جو حال کیا, تو ان کے پاس یہ سب سے بیسٹ آپشن بچ رہا ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنے, یعنی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ سکور سیٹل کرائیں. تو وہ معاملات تو اپنی جگہ ہے. آپ نے جو حملوں کی بات کی تو یہ واقعی بہت الارمنگ لیول ہے, یعنی صرف 9 میں سے ابھی کچھ ہی دن ہے, میری جو اپنے یعنی جو ہیں یعنی ڈیٹا یا جو 35 کے قریب جو سیکیورٹی وہ ہے کہ لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں صرف یہ 3-4 دنوں میں. اور اچانک بڑھائی. اور یہ وہ ہے کہ میڈیا میں یعنی ابھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جب بڑے طرز کے حملے ہوتے ہیں, وہ جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن جس میں ڈیلی 2-3 جو سیکیورٹی کے پرسنل ہے, پولیس ہو, ایف سی وغیرہ ہو, تو ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, وہ تو مین اسٹریم میڈیا میں چیزیں نظر نہیں آتی. تو میرے خیال میں کہ یہ معاملات بڑھیں گے. اور جہاں تک آپ نے یہ جو نئی جو یعنی الائنسز بن رہے ہیں, تو اس میں جب سے ٹرمپ آیا ہے تو ہم ایک نیا گلوبل ورلڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یعنی یو اے جو ہے ان کی ہمیشہ سے انکلینیشن رہی ہے انڈیا کی جانب بھی, اور ابراہیم ایکارڈ کے بعد انہوں نے تو چوز کیا کہ یعنی اسرائیل کو, بلکہ ان کی کوشش تھی کہ سعودی عربیہ یا جو گلف کے باقی ممالک ہیں وہ بھی ریکگنیشن کی طرف چلے جائیں. تو یہ معاملات تو اچھا, لیکن مجھے ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ انکلینیشن آپ نے کہا یو اے کی انڈیا کی طرف زیادہ ہمیشہ سے رہی ہے, اور آپ اسرائیل کی طرف چلا گیا ہے, تو پھر پاکستانی اپنا پیسہ وہاں لے جا کے پارک کیوں کرتے ہیں اتنا؟
پاکستانی کے لیے تو سب سے زیادہ یعنی جو بلیک مارکیٹ کی یا منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو فگرز آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سیکنڈ منی لانڈرنگ کا گڑھ ہے وہ تو یعنی یہاں پہ جو ہمارے آفیشیل جو کہتے ہیں ان کی طرف سے تو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ انڈیا کے بعد جو سب سے زیادہ وہاں پہ پیسہ ہے وہ پاکستانیوں کا، خاص کر ریئل اسٹیٹ میں ہے. لیکن ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی ایک فگر آئی ہے کہ تقریباً 1.7 ملین جو ہے پاکستانی وہاں پہ روزگار کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی جو پاپولیشن ہے وہ ایسے علاقوں سے ہے جو کہ بہت یعنی آپ ریموٹ کہہ سکتے ہیں اور یعنی ان کا روزگار چل رہا ہے. بالکل. تو ان کو میرے خیال میں یعنی یہ نو کے معاملات بالکل اپنے جو کنسرنز ہے پاکستان کے، آپ کے خیال میں کیسے معاملات سنبھلنے چاہیے؟ یہ کہ اس معاملے کو یعنی یو اے جو ہے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوا ہے، اور یہ جو ان کی اپنی ایک گیم پلان ہے یو ایس سی کی ڈیسپریشن ہے یہ والی. ہاں یہ ایگزیکٹلی وہ بہت زیادہ یعنی کارنر بھی ہو چکا ہے گلف کے اندر بھی اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی اگر دیکھ لیں، یعنی ایجپٹ جیسا جو تھا ابھی ان کے معاملات. پاکستان کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے جب وہ فیل کرے کہ یو اے انسیکیور ہے اس وقت؟ میرے خیال میں یہ جو یو اے کے ساتھ معاملات ہیں، کنسرنز جو ہیں، تو اس کو ایک تو پبلک فورمز پہ بالکل نہیں اٹھانے چاہیے، یعنی ان کو یہ وہ لیوریج دینا چاہیے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہو، اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. ایگزیکٹلی ان کے اپنے وہ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، وہ کر سکتے ہیں. وہ ترکی کے بھی ہے اسرائیل کے ساتھ، یعنی ابھی بھی ان کے کافی قریبی تعلقات ہیں، یعنی پبلک فیس پہ ان کے بیانات ہوتے ہیں لیکن ترکی کے سب سے زیادہ قریبی تعلقات ہیں. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ خاص کر جو پاکستانی ہے جن کو روزگار ملا ہے اور ایسے علاقے سے جو کہ کافی ریموٹ ہے اور وہاں پہ دہشت گردی یہ معاملات بھی زیادہ ہیں، تو یہ نو کہ ایک اور برڈن آ جائے اور 20 لاکھ کے قریب پاکستانی، یہ کوئی وہ. آپ نے ایک بات کی کہ ایران کو بھی خطرہ ہے دہشت گردی کا، تو پھر اگر ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اجیت ڈوول جو ہے اس کی ڈاکٹرن ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے، تو ہمارے سب یہ بتائیے گا کہ اگر ایران کو ڈر ہے تو پھر اجیت ڈوول سے عباس عراقچی صاحب کیوں مل رہے ہیں؟ جا کے وزیر خارجہ سے ملیں تو سمجھ آتی ہے. دیکھیں ڈپلومیٹک معاملات تو کبھی رکتے نہیں ہے، وہ تو حالت جنگ میں بھی چلتے رہتے ہیں. یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں منظرنامے پر اگر نظر رکھے تو یہ الائنس صرف انڈیا اور اسرائیل کا نہیں ہے بلکہ اس میں افغانستان بھی شامل ہے، طالبان رجیم بھی اس میں شامل ہے. ٹیپو جانتے ہوں گے کہ خوست کے اندر ایک دبئی بازار ہے جو پاکستانی بارڈر سے ملحقہ علاقہ ہے، اور وہاں پر پیسے کا بہت بڑا یعنی بلین میں معاملات چلتے رہتے ہیں، اور کوئی ہنڈی کے کاروبار، اور یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ جو دہشت گرد پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کنڑ سے لے کر ننگرہار، خوست، پکتیکا آگے قندھار تک، تو یہاں پر تو ظاہر ہے کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. وہ انویسٹمنٹ کون کر رہا تھا اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ہمارے لیے جو سب سے ڈینجرس زون ہے وہ افغانستان ہی ہے. یعنی جس طرح ٹیپو نے کہا کہ بنو میں، لکی مروت میں انتہائی خوفناک حملے ہوئے، کل شام کو باجوڑ میں 2 بڑے حملے ہوئے، تو ان تمام معاملات کو اگر ایک مخصوص اینگل سے ہم دیکھیں تو پھر کہانی کی سمجھ آ جاتی ہے. ٹیپو صاحب مخصوص اینگل سے دیکھیں تو کہانی کی سمجھ آتی ہے. پاکستان کو یا پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو یہ کہانی سمجھ آئی ہے، اور مجھے تو امید ہے کہ آئی ہے. کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہو رہا ہے وہ جو کرنا چاہیے یا نہیں ہو رہا؟ مجھے تو افسار صاحب یعنی جو ٹیررزم یا جو کاؤنٹر ٹیررزم کے فرنٹ پہ انٹرنلی جو ہمارے معاملات ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی سمجھ آئی ہے ابھی تک. جو میں معاملات کو دیکھتا ہوں تو ابھی تک یعنی پوسٹ 9/11 جو ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے ٹیکٹکس ہے وہ یوز کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ایڈوانس ہو گئے. ہم اکثر صرف اسلحے کا نام لیتے ہیں کہ امریکہ اسلحہ آ گیا ایڈوانس، لیکن ان کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے. مثلا یہ کہ ان کی طرف سے مختلف طرز کے حملے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی گروپ ایک ٹائم پہ ڈرون بھی آ رہے ہیں، ساتھ خود بھی آ رہے ہیں، بالکل گاڑی کے دہشت گرد اسلحے بارود سے بھری گاڑی بھی ٹکراتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ کہ وہ یعنی جو سب سے ڈینجرس، یعنی اب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ بڑے طرز کے وہ حملے کر رہے ہیں، جس طرح باجوڑ میں یا بنو میں ہوا. مجھے اس کا اتنا خوف نہیں ہے. مجھے جو سب سے ان کی خطرناک چیز لگ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو پرسنل ہیں وہ جب گاؤں چلے جاتے ہیں عید منانے، چھٹیاں گزارنے، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ فیملیز کو فورس کیا جاتا ہے کہ اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے آپ سرینڈر کرائیں. یہ ایگزیکٹلی وہ اسٹریٹجی ہے جو افغان طالبان نے اشرف غنی، احمد کرزئی کے جو نیشنل پولیس تھی وہاں پہ، نیشنل آرمی، ان کے خلاف استعمال کی. تو ان کا جو اس دفعہ ٹارگٹ ہے وہ یہ نہیں کہ انڈسکریمنیٹ آپ اٹیک کر لو، ہر کسی کو مارنا شروع کر دو، بلکہ بڑا یعنی وہ ہے آبجیکٹیو ان کا کلیئر ہے کہ ہم نے مورال جو ہے اس کو ہیٹ کرنا ہے، اور وہ چیزیں یعنی گراؤنڈ پہ اب نظر آ رہی ہے. ایک اور جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو لاجسٹکس جاتی ہیں سیکورٹی فورسز کے لیے وزیرستان میں، فاٹا میں یا جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ جو ان کے چیک پوسٹ وغیرہ ہیں، ان کے جو انسٹالیشنز ہیں، یعنی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس میں دال چینی یا خوراک کی جو چیزیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، رستے میں ان کو نہیں پہنچنے دیا جاتا. تو
تو اس دفعہ جو انسرجنسی ٹیررزم ہم جو بھی کہہ لیں یہ وہ والی نہیں ہے جو ہم 2007 سے 2016 تک دیکھ رہے تھے. اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے؟ ٹیکل یہ کہ یہاں پہ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ٹیکٹکس ہے اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کرنا ہوگا, کمیونیکیشنز جو ہیں خاص کر اس کو امپروو کرنا ہوگا. میجورٹی جو آج کل بلیننگ ہوتی ہے, کمیونیکیشن تو بہت اچھی ہو رہی ہے یہاں کی, آپ سے میرے ساتھ تو بہت اچھی کمیونیکیشن ہے صاحب کے ساتھ. ہمیں تو یعنی واقعی ہمارے ساتھ تو بڑی اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے, چیزیں کنوے بھی کی جاتی ہیں, لیکن ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ان کے یعنی انکرپٹڈ چینلز وغیرہ وہ جو ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے لیے سب سے جو دنیا میں بہترین ملک تصور کیا جاتا ہے وہ ہے چائنا, جو کہ آپ کا سب سے قریبی دوست ہے اور جس نے کبھی انکار بھی نہیں کیا. یعنی ابھی جو سب میرین آپ کو ملی ہے وہ بہت ایڈوانس قسم کی ہے. اور صرف ایک مثال, امریکی حکومت نے ISKP جو ہے جو داعش ہے ان کے جو لوگوں کو پکڑا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, یعنی 1 درجن کے جو بالکل یعنی وہ حملے کے پلاننگ کر رہے تھے, ان کو یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم انہوں نے آپریشن کیا ہے, بلکہ ان کی جو کمیونیکیشنز ہیں ان کو ٹریس کر کے ان کو پکڑا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.